بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. عزیز بھائیوں، بیٹوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لاتعداد بے شمار احسانات فرمائے. مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو یتیم پیدا فرما کے 6 سال کی عمر میں والدہ کے سائے سے محروم کر دیا، 8 سال کی عمر میں دادا کے سائے سے محروم کر دیا، لیکن اس کے باوجود کائنات کا امام بنا دیا. پھر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے مقام محمود جو قیامت والے دن ملے گا اس کا حقدار بنایا، اور یہ اعزاز کسی اور کے پاس نہیں. پھر رب کائنات قیامت والے دن اس وقت تک جنت کا دروازہ فرشتوں کو کھولنے کا حکم نہیں دیں گے جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت سارے اللہ کے انعامات، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بے مثال ساتھی عطا فرمائے جن پر بلا شبہ اسلامی ہی نہیں انسانی تاریخ بھی فخر کر سکتی ہے. میں نے یہ چند جملے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیے، قطع نظر اس بات کے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یوم شہادت 1 محرم ہے یا نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج 1 محرم 1445 ہجری، دوسری طرف 20 جولائی 2023 عیسوی ہے. آج اس مختصر نشست میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ ایسے پہلو آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں جن کو سمجھ کر ہمیں اپنی عملی زندگی ان لوگوں کے مطابق استعمال کرنے میں مدد مل سکے. میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات یاد رکھیے، قیامت تک کی آنے والی انسانیت اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتی ہے
تو ان کے لیے صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام جیسا ایمان اپنے اندر پیدا فرمائیں۔ اپنی گھڑیاں دیکھ لیجیے، میری گفتگو مزید 25 منٹ آپ کے ساتھ ہوگی، لیکن ان 25 منٹ میں میری کوشش ہوگی کہ میں اسلام کے اس عظیم فرزند کی سیرت کے کچھ چیتا پہلو آپ کے سامنے رکھوں اور ان کی روشنی میں آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ ہمارا اور ان کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، تجھے آغاز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ ابتدا کیا ہے؟ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ آگے جا کے وہ کہتا ہے، تجھے آغاز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ۔ آج کی ہماری اس نشست کا موضوع ہے سیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ روشن پہلو اور ہماری ذمہ داریاں۔ اصل چیز دوسری ہے جس پر ہم نے توجہ دینی ہے، کیونکہ واقعات اکثر ہم نے سنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا صحیح احادیث میں موجود ہے، اللہم اعز الاسلام باحب العمرین عندک۔ الہ العالمین، اس مکہ کی سرزمین پر دو عمر ہیں، ایک عمر بن ہشام جس کی بنیت کیا تھی؟ اصل میں ابو الحکم تھی، نبی علیہ السلام نے اسے ابو جہل کی بنیت دی، جہالت کا باپ۔ اور دوسرے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال یہ ہے، مکہ میں صدیق کائنات سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا زبیر بن عوام، بے شمار ہستیاں تھیں مسلمانوں میں۔ کافروں میں سے امیہ بن خلف تھا، عتبہ تھا، عتیبہ تھا، شیبہ تھا، ولید بن مغیرہ تھا، بڑے بڑے لوگ تھے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو آدمیوں کے لیے دعا کیوں فرمائی، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ عرب کے اس معاشرے میں ہزاروں میں سے کوئی ایک آدمی آپ کو پڑھا لکھا ملے گا، اور پڑھے لکھے آدمی کی دو خوبیاں ہوتی ہیں۔ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، میں آپ کو بتا دوں، ہم اپنے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھے لکھے لوگ پیدا نہیں کر رہے، ہم ڈگری ہولڈر پیسے کمانے کی مشینیں تیار کر رہے ہیں، اور اس کے ثبوت ایک نہیں دو نہیں بے شمار آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ میرا بیٹا، آپ کا بیٹا MBBS کرتا ہے، FSC کرتا ہے، BSc کرتا ہے، MBBS کرتا ہے، کہتا کیا ہے کہ میں ڈاکٹر بن کر ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آج کا ڈاکٹر ملک و قوم کی خدمت کر رہا ہے؟ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ تو پڑھے لکھے آدمی کی سب سے پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کو جلدی سمجھ لیتا ہے۔ دوسری خوبی کیا ہوتی ہے کہ اس پڑھے لکھے آدمی کا معاشرے پر اثر ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو کر صراط مستقیم قبول کر لیتے ہیں۔ تفصیلات میں نہیں جاتا، تفسیر ابن کثیر اردو میں آسانی سے دستیاب ہے۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات مبارکات کی تفسیر پڑھیے، آپ کو متصل سندوں کے ساتھ روایات مل جائیں گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کے گھر جا کے سورہ طٰہٰ سنی، فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔
یہ ہوتا ہے پڑھے لکھے آدمی کا کام۔ آگے چلیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، یا اللہ اسلام کو عزت دینا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام نے عالم کفر کی کمر توڑ کر رکھ دی، مکہ والوں کو مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرایا۔ میں اور آپ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں کہ میرے اسلام کی وجہ سے کیا کفر کو کسی قسم کا کوئی خطرہ، کوئی خدشہ لاحق ہے؟ یہ چند سال پہلے جب توحید رسالت کا مسئلہ اٹھا تھا نا، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، انڈونیشیا کے ایک نوجوان نے ملینز کی تعداد میں توہین رسالت پر مشتمل ویب سائٹس کو ڈسٹرائے کیا تھا، برباد کیا تھا۔ آج بھی عالم کفر کے سینے میں میخیں گاڑی جا سکتی ہیں، بشرطے کہ نوجوان اپنی ذمہ داری محسوس کرے۔ آگے بڑھیے، جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کے حوالے سے 3 چھوٹے چھوٹے واقعات۔ سب سے پہلا غزوہ بدر ہوا، عالم کفر کو شکست ہوئی، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ میں جلدی کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا ان قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی نرمی والے رائے دی، آقا یہ اپنے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو قتل کر کے ہم کیا کریں گے؟ ان سے مالی فدیہ لیں، ان کو چھوڑ دیں۔ فرمایا عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ ہے عقیدہ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا۔ یہاں سے ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ بھی عظیم لوگوں کی سنت ہے کہ وہ بھیڑ چال نہیں چلتے، وہ جی جیسے مرضیہ کر لیں، جیسے سارے کہہ رہے ہیں۔ فرمایا وَلَكِنَّنِي أَرَىٰ، سنن ترمذی کی حدیث کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں، وَلَكِنَّنِي أَرَىٰ أَن تُمَكِّنَنِي مِنْ فُلَانٍ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتَمَكَّنْ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتَمَكَّنْ حَمْزَةَ مِنْ أَخِيهِ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ۔ آقا مال فدیہ لے کر چھوڑنا کون سی بہادری ہے؟ میرا فلاں رشتہ دار ان کافر قیدیوں کے اندر موجود ہے، تلوار دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ سیدنا حمزہ کا سگا بھائی عبد المطلب کا بیٹا، آپ کا چچا حارث بن عبد المطلب ان قیدیوں کے اندر موجود ہے، سیدنا حمزہ کو تلوار دیجئے، اپنے بھائی کی گردن اڑائیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بھائی عقیل بن ابی طالب ان قیدیوں کے اندر موجود ہے، عبد المطلب کا نواسہ ابو طالب کا بیٹا، سیدنا علی کو تلوار دیجئے، اپنے سگے بھائی کی گردن اڑائیں۔ اگلی بات، حتی یعلم اللہ انہ لیس فی قلوبنا حوادۃ للمشرکین۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اللہ کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں میں جب سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت آئی ہے، اس کے بعد مشرکین کی محبت کوئی نہیں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو نظر انداز کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو مقدم رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ قیدیوں کو مال فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اگلا دن آیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، پاس سیدنا ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رو رہے تھے دونوں۔ میں تڑپ اٹھا، سوال کر دیا، ماذا یبکیک انت وصاحبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کی آنکھ سے آنسو ٹپکے، عمر ساری کائنات کو تو بالا کر دے، آپ کو کس نے رلا دیا؟ فرمایا عمر مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ کل میں جو تم سے مشورہ لے رہا تھا، تم نے بھی رائے دی، ابو بکر نے بھی رائے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نہیں جانتا تھا کہ جس رائے کا اظہار تم کر رہے تھے
وہ زبان تمہاری تھی رائے عرش والے رب کی تھی۔ عقیدہ آج سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عقیدہ کہاں ہے؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھ پر قرآن نازل کر دیا ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اللہ کی زمین ان کافروں کے خون سے اچھی طرح سرخ نہ ہو جائے تب تک آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ قیدیوں کے بارے میں اپنی مرضی سے فیصلہ کریں۔ تم دنیا کا مال چاہتے ہو، اللہ تمہاری آخرت چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ نے پہلے فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ تمہیں سزا نہیں دے گا تو یہ جو تم نے میرے عمر کے فیصلے کو نظر انداز کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ تمہیں سخت سزا دیتے۔ فرمایا عمر میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اگر اللہ کا عذاب آ جاتا تو تیرے علاوہ کائنات کا کوئی شخص بھی اس عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ عقیدہ آگے بڑھیے، حج پر گئے، اٹھائیے تاریخ کی کتابیں، دیکھا کہ کچھ لوگ مکہ سے باہر جا رہے ہیں۔ کہا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا جہاں بیعت رضوان ہوئی تھی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر بیعت ہوئی تھی، جس درخت کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، اس درخت کے نیچے تبرک کے لیے جا رہے ہیں۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جاؤ اس درخت کو جڑوں سے اکھاڑ دو، اس زمین کو عام زمین کے برابر کر دو۔ آج عثمان کے نام پر لوگ ویسے وہاں جمع ہو رہے ہیں، کل کو کوئی اور سلسلہ شروع ہو جائے گا، شرک شروع ہو جائے گا۔ عقیدہ اور آگے بڑھیے، خلیفہ بنے، خلیفہ بنتے ہی جو سب سے پہلا حکم جاری کیا اس نے اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ کو ہلا کے رکھ دیا۔ کیا حکم جاری کیا؟ فرمایا یہ جو اللہ کی تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاقوں پر علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں، جائیے ان کو جا کر حکم سنا دیجئے کہ آج کے بعد آپ سپہ سالار اعلیٰ نہیں ہیں، ایک سپہ سالار کی وردی اتار کر ایک عام سپاہی بن جائیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا عمر کیا فیصلہ سنا دیا ہے؟ اسلام پھیل رہا ہے، کفر سمٹ رہا ہے، عالم کفر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لرزاں ہے، یہ آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا سنو، لوگوں کا یہ عقیدہ بنتا جا رہا تھا کہ فتح خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی شخصیت کے ہاتھ میں نہیں۔ کبھی ہم نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ میرا عقیدہ کیا ہے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا تھا؟ آج سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض لوگوں کی کن پٹی پر کارتوس بن کر ایسے نہیں لگتے۔ اور آگے بڑھیے، بڑا کچھ کیا، عدالتیں بنائی، پولیس کا نظام، فوج کا نظام، رات کو گشت کر رہے ہیں۔ دو چھوٹے چھوٹے واقعات، ایک گھر سے عاشقانہ قسم کے دکھیا شعر پڑھنے کی آواز سنائی دی، کوئی خاتون پڑھ رہی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب روضۃ المحبین میں نقل فرمایا۔ دروازے پہ دستک تھی، اندر سے آواز آئی، کون؟ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ چلے جاؤ، جانتے نہیں عمر بن خطاب کا دور حکومت ہے، میں شکایت کر دوں گی۔ کہا بیوی دروازہ کھولو، میں عمر ہوں۔ دروازہ کھولا، فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کیا اپنے شوہر کی شان میں یہ شعر پڑھنا کوئی جرم ہے؟ ضمناً ایک بات بتا دوں، آج کی مسلمان عورت شوہر کے لیے تیار نہیں ہوگی، شادی پر جانا تو بعد کی بات ہے، مرنے پر جانے کے لیے، میت پر جانے کے لیے میک اپ کرے گی۔ لیکن اس دور کی خواتین کی محبت
चाहत उल्फत और निगाहों का मरकज कौन होता था? शौहर। कहा शौहर के बारे में इतने दुखिया शेर क्यों? तेरा शौहर कहाँ है? कहा 6 महीने हो गए हैं, फलां जिहाद पे गया हुआ है। घर आए, अपनी बेटी कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेवा सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया, बेटा बाप होने के नाते नहीं, एक मुंतज़िम और एक खलीफा होने के नाते सवाल कर रहा हूँ, एक बीवी अपने शौहर की जुदाई कब तक बर्दाश्त कर सकती है? कहा अब्बा जी 2 महीने गुजरते हैं तो औरत की हिम्मतें जवाब देना शुरू हो जाती हैं। 3रा महीना वो कैसे गुजारती है ये लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। कानून बना दिया, कोई बंदा किसान है, ताजर है, फौजी है, सिपाही है, 4 महीने से ज़्यादा अपने घर से दूर नहीं रह सकता। बुनियाद किस चीज़ को बनाया? लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु 4 अशहुर। वो लोग जो अपनी बीवियों से इला कर बैठते हैं कि मैं अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, उनकी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत कितनी है भाइयों? 4 महीने। मुंतज़िम, अवाम की नब्ज़ पर हाथ। एक वाक़या और है, छोड़ता हूँ, वक्त मुख्तसर है, बात को समेटना है, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक किताब है, PhD का मक़ाला है, अल-क़दा फ़ी अहद उमर इब्न अल-ख़त्ताब। लिखने वाले भी कमाल कर देते हैं। 2 जिल्दों पर मुश्तमिल, कभी मेरे पास तशरीफ लाइए दिखाऊंगा, 2 जिल्दों पर मुश्तमिल वो मक़ाला है। उसका मौजू क्या है? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर का अदालती निज़ाम। सिर्फ एक पहलू, लिखने वाले ने कम से कम 700 से 800 सफ़हात लिख दी। अब जब अदल की बात की जाए तो छोटा सा एक वाक़या तारीखी किताबों में लिखा हुआ है। एक घोड़ा खरीदा, घोड़ा खरीद कर घर चले गए। घर जाने के बाद ये पता चला कि घोड़े के अंदर एक खराबी है जिस वजह से ये लंबा सफर नहीं कर सकता। वापस आए, आकर जिसका घोड़ा था कहा पकड़ो, निकालो मेरे पैसे, मैं नहीं लेता। कहा जी क्यों? कहा तुम्हारा घोड़ा सही नहीं। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, जब आपने सौदा किया था, खरीदा था, उस वक्त तो सही था, मैं ये वापस नहीं करता। ये नहीं कहा हुए तो मुझे जानता नहीं। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए ये जुमला अपनी जिंदगी से निकाल दो। जानता हूं, मैं आपको जानता हूं कि जब मैं और आप दुनिया से जाएंगे ना तो 4 घंटे नहीं गुजरेंगे, कहेंगे फटाफट दफन करो कहीं बू ना मार जाए। जानता हूं 2 दांतों के दरमियान मिसवाक की एक मामूली सी छिलतर घुस जाए ना तो जब तक निकले नहीं सुकून नहीं आता। ये औकात है मेरी और आपकी। मेरा अल्लाह दिमाग की एक मामूली सी नस बंद कर देना तो मैं और आप पागल होकर सड़कों पर निकलें, ये औकात है हमारी। खलीफतुल मुस्लिमीन जिनकी 1.5 फुट की छड़ी से कैसर और किसरा के दरबारों में लर्जा तारी होता है, ये नहीं कहा मैं ये कर दूंगा, कहा नहीं। इंसाफ किसे कहते हैं, अदल किसे कहते हैं? चलो कादी के पास, कादी शुरैह नाम नोट करो, पढ़ो जाकर इस बंदे की सीरत। मुकदमा दायर हुआ, दोनों तरफ की बात सुनी। काजी ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप ये मुकदमा हार चुके हैं। कहा जी वो क्यों? कहा कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल बयान बिल खयार मा लम यतफर्रका। सौदा बेचने वाला वापस ले सकता है, खरीदने वाला वापस कर सकता है जब तक दोनों इकट्ठे हैं। खरीदने वाला अपने घर चला गया, बेचने वाला अपने घर चला गया, अब सौदा वापस नहीं हो सकता। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है। कहा कादी ने मैं अपनी तरफ से फैसला नहीं करता। फरमाया जाइए, मैं अपना ये घोड़ा अपने पास रखता हूँ और कादी साहब आपको मदीने के कादी से उठा के आलम इस्लाम का कादी बना देता हूँ।
تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، کیا ہم اپنے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ عدل کرتے ہیں؟ اللہ کی رحمتیں ایسے نہیں آتی۔ بات کو اختتام کی طرف لے جائیں، خنجر لگ گئے اور انسانی تاریخ میں سب سے پہلا دہشت گردانہ حملہ مسجد کی چار دیواری میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا، اور لکھنے والوں نے لکھا کہ نماز میں تھے تو بدبخت نے خنجر مار دیے۔ مزہ تو تب تھا نماز سے ہٹ کر کبھی سامنے سے آگے وار کرتا، پھر دنیا دیکھتی۔ قاضی نے دوائی پلائی، دوائی زخموں کے راستے باہر نکل آئی، قاضی کی چیخیں نکل گئی، حکیم کی طبیب کی چیخیں نکل گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا امیر المومنین وصیت کر دیجیے، آپ بچ نہیں سکے۔ تین کام کیے۔ سب سے پہلا کام اپنے بیٹے عبداللہ کو بھگایا، بیٹا جا کے امی عائشہ سے اجازت طلب کرنا، اور یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے کہا ہے، کہا ایک بیٹا اپنی ماں سے اجازت مانگ رہا، اور وہ بھی ماں تھی نا، مومنوں کی ماں۔ کہا بیٹا کوئی اور یہ فرمائش کرتا میں کبھی پوری نہ کرتی۔ عمر نے مجھ پر احسان کیا تھا، جب مجھ پر بہتان لگا تھا تو عمر چٹان بن کے کھڑا ہو گیا تھا کہ مومنوں کی ماں کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آج اس احسان کا بدلہ یہ ہے، جاؤ عمر سے کہو خوش ہو کر دنیا سے جائے، تمہیں آقا علیہ السلام کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت ہے۔ دوسرا کام جو آپ کو ہلا کے رکھ دے گا، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا حذیفہ تمہیں قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، تمہیں آقا علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے تھے، ان کے نام بتا دو، کہیں میرا نام ان میں شامل نہ ہو۔ کہا عمر یہ میرے پاس امانت ہے، میں یہ کہیں نہیں کھول سکتا۔ فرمایا پھر کم از کم اتنا بتا دو کہ کیا میرا نام اس فہرست میں شامل ہے؟ کہا عمر مطمئن ہو کر موت کو گلے لگاؤ، تمہارا نام شامل نہیں ہے۔ پھر بھی نہیں رکے، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، کہا عبداللہ میری نماز جنازہ پڑھتے ہوئے حذیفہ بن یمان کے ساتھ کھڑے رہنا، اگر یہ میرا جنازہ پڑھ لیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر نہ پڑھیں تو میرے لیے دعا کرنا۔ اور تیسرا کام، عشرہ مبشرہ میں سے اپنے علاوہ 7 آدمی زندہ تھے، ایک سیدنا سعید بن زید اپنا بہنوئی تھا، ان کو چھوڑ کر باقی 6 کو بلایا، کہا خلیفہ تم میں سے ایک ہوگا، 7واں میرا بیٹا عبداللہ ہے، اگر فیصلہ نہ کر سکو تو میرے بیٹے عبداللہ کو مشورے میں شامل کر لینا، جس کے حق میں یہ رائے دے اس کو خلیفہ بنا دینا، کیونکہ میرے بیٹے کو نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ محبت بہت زیادہ، تربیت اولاد کا پہلو آ گیا۔ میں نے کہا نا گھڑی کی سوئیاں مجھے بتا رہی ہیں کہ صرف میرے پاس 1.25 منٹ باقی ہے۔ چلتے چلتے آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، ان باتوں کو سن کے مزہ لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ آج کا مسلمان ان مقدس، معزز، متبرک، محترم ہستیوں کی سیرت کو پڑھے اور پڑھتا جائے اور اپنے آپ کو تولتا چلا جائے کہ وہ کیا تھے، میں کیا ہوں، وہ کہاں کھڑے تھے، میں کہاں کھڑا ہوں۔ ان ہستیوں کو اپنے لیے رول ماڈل بنا کر اپنی زندگیاں کی سیرت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کا سچا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان معزز ہستیوں کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو انتقال میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میرے اس میں بہتری ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی خامی ہے تو میرے شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیاں خطائیاں معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دروازہ کھٹکھٹا